اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید البخشاں تسلیم عرض کر رہا ہوں۔ آج 6 اپریل 2024 ہے، تو میں کچھ حالات کچھ ایسے ہیں ناظرین کہ میں اپنے طور پر ہر مسئلے کی وضاحت کرتا رہتا ہوں۔ افسوس یہ ہے میں بھی تو اسی انٹرنیٹ پر گفتگو کرتا ہوں اور اسے اپلوڈ بھی کرتا ہوں، یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں ان کی اپنی ایک رائے ہے میرے خلاف، یعنی مجھ سے مختلف جو رائے رکھتے ہیں، تو اس کے باوجود کہ میرے یہ خطبات نشر ہو جاتے ہیں مگر ان کی رائے وہی ہوتی ہے جو پہلے سابقہ رائے تھی۔ یا تو وہ مجھ پر کوئی تنقید کرتے، میرا نام لیے بغیر، مجھ پر تنقید کیے بغیر اپنی بات کو دہرائے رکھتے ہیں۔ میں اس بات پر حیران ہوں، خدا معلوم کہ میرے جو خطبات ہیں ان کو پڑھتے نہیں ہیں یا ایسے یا ان تک وہ پہنچتے نہیں ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا وجہ ہے۔ آخر یہ اختلاف تو ہوتا ہے، مگر اختلاف کی صورت میں جب دو آدمی آپس میں تبادلہ خیال کریں تو ان دو وہ کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کی رائے کی تردید کرتے ہیں، تو میرے خیالات کی تردید بھی نہیں آ رہی اور میرے خیالات کی تائید بھی نہیں آ رہی۔ میں نے معراج کے واقعہ پر بات کی تھی، کیونکہ مجھ سے پہلے جاوید احمد غامدی صاحب نے معراج پر بات کی۔ جو کچھ اس نے بات چیت کی اور میں نے سنا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور نبی کریم کو معراج بذریعہ خواب کے ہوا ہے۔ حالانکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے معراج نہیں ہوئی، بلکہ آپ جسم صبح عرش اعلیٰ پر 7ویں آسمان پر پہنچے، اور اس کے پہنچنے کا مقصد کیا تھا، رسول نے معراج کیوں دکھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، اب دیکھتے ہیں قرآن مجید کیا فرما رہے ہیں۔ یہ سپارہ 15واں ہے اور سورت ہے بنی اسرائیل، 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، سورت بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیات من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت جو ہے پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی تراجم ہے قرآن مجید کے، تو بے شک آپ ترجمہ دیکھ لینا۔ ترجمہ یہ ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے اس وہ ذات پر، وہ ذات۔ یہ سبحان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو ہستی ہر غلطی سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہو، یعنی اس سے غلطی بھی نہ ہو، اس میں کمزوری بھی نہ آئے، اس میں کوئی عیب بھی نہ پایا جائے، تو وہ سبحان ہوتا ہے۔ اور ویسے قدوس کے معنی بھی پاک کرتے ہیں۔ قدوس کے معنی یہ ہے کہ جو طاقتور اتنا ہو، جلال والا ہو، ہر ایک پر اس کا روب ہو، تو اس کے معنی قدوس کیا ہے۔ میں یہ لفظی طور پر آپ کو معنی سمجھا دیا ہے کہ سبوح و قدوس میں فرق کیا ہے۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ اسریٰ بعبدہ۔ اب اسریٰ کے معنی دیکھیں، اسریٰ کے معنی خواب کے نہیں ہیں۔ میں ان لوگوں پر حیران ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم کو بذریعہ خواب کے معراج ہوئی۔ اسریٰ کے معنی چلانے کے ہیں،
اسرا مانا چلانا، سیر کرانا، جس لازم سیر چلنے سے ہی نکلا ہے، ہم سیر کو گئے یعنی چلنے کے لیے گئے، ایسے چلتے پھرتے. تو اسرا بھی آپ گئی، چلایا اپنے بندے کو اس نے لیلا، رات کے وقت، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، الی المسجد الاقصی الذی، اور چاہیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، لنریہ اقصی کی طرف، برکنا حولہ، اور اس کا ماحول تھا برکت والا، تو اس کا ماحول برکت والا تھا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے اپنی آیاتیں، اپنی نشانیاں دکھائیں. تو غرض و غایت یہ تھی اس کی، یعنی کہ معراج کرانے کی، کہ تاکہ رسول کریم کو اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھائے. تو اس لیے معراج کرائی. تو یہاں پر اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ جو ہے وہ رسول کریم کو خواب میں بھی وہ ہوا، یعنی کہ معراج ہوئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی آدمی اڑے، اوپر کو اڑ جائے، ساتویں آسمان پر پہنچے. وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے. تو اس لیے کہتا ہے میں خواب ہوا. خواب تو آ سکتے ہیں، تو یہ خواب ہوا، وہ اس لیے کہتے ہیں. مگر یہ بات اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے، وہ ان کی جو کچھ ہے اعتبار اور یقین، تو وہ صرف اسباب پر ہے، ما فوق الاسباب نہیں ہے. حالانکہ ایماندار وہ نہیں ہے. ایماندار وہ ہوتا ہے جو اللہ کی قدرت پر یقین رکھے، کہ اسے ساری قدرت ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ نہ ہو، کسی بات پر کوئی خبر نہ ہو، یہ بات نہیں ہے. تو میں دیکھ رہا تھا دانیئیل باب جو بیت المقدس میں اس میں بھی جو ہے وہی معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے بائبل مقدس میں. تو انہوں نے بھی کہا تھا بائبل مقدس میں ہم نے بھی دیکھا ہے. تو میں بائبل مقدس کو اس لیے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ اور تاکہ وہ مجھے مل جائے تو میں آپ کو بائبل مقدس سے بھی دکھا دوں گا. تو یہ اس میں اسرا کے معنی جو ہے یہ چلانے کے ہیں، کہ وہ باقاعدہ جس نے چلایا اپنے بندے کو مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا. مجھے وہ دانیل میرے باپ فی الحال نہیں مل رہا، افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ میں نے غلطی یہ کیا، میں نے پہلے وہ تلاش نہیں کیا. میں نے پڑھا ہے واقعہ، باب وہ بیان دانیل میں ہے. تو بہرحال میں کسی وقت پھر دکھاؤں گا. تو بات یہ تھی، اب جناب غامدی صاحب نے یہ سبحان اللہ دی پاک ہے بذات اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس کے معنی کیا ہے؟ وہ خواب میں ان کو معراج ہوا. اسرا کے معنی بھائی چلانے کے ہیں، چلانے کے ہیں. تو چلایا گیا حضرت محمد مصطفیٰ کو، وہ چلے اور معراج پر پہنچے. تو اور اس کے علاوہ جناب غامدی صاحب نے پھر آیت نمبر 60 ہے اسی بنی اسرائیل کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60. تو اس میں فرماتے ہیں کہ اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس وما جعلنا الرؤیا التي ارینک الا فطرة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغیانا کبیرا. اس آیت کو لے لیا اور اس آیت میں کہ بھائی قلنا لک ان ربک احاط بالناس وما جعلنا الرؤیا التي، جو خواب تجھے اللہ نے دکھایا، ارینک تجھے دکھایا. اور پھر اس آیت پڑھا
اور اس آیت کو اس آیت سے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اس کے ساتھ ملا دیا۔ یہ دیکھیں یہ اس آیت میں ذکر خواب کا ہے، اس میں ذکر چلانے کا ہے۔ یہ کہتا دو آیات آپس میں مل سکتی ہیں، یہ آیات آپس میں نہیں مل سکتی۔ یہاں ہے وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، اور جو کچھ الا فطرۃ للناس ہے وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، جو خواب تجھے اے رسول دکھایا یہ لوگوں کی آزمائش ہے، اور یہ شجرہ ملعونہ ہے قرآن مجید میں۔ اور ماشاء اللہ ہمارے علماء کرام نے شجرہ ملعونہ سے درخت زقوم قرار دیا جو جہنم میں ہوگا۔ میں علماء سے یہ پوچھتا ہوں کسی پر اللہ اگر اپنی رحمت کرتا ہے تو کیوں، اگر کسی پر لعنت کرتا ہے تو کیوں؟ اس طرح ان لوگوں نے قرآن مجید کے معنی تبدیل کر دیے۔ جو اللہ اس چیز پر اپنی لعنت کرتا ہے جو اللہ کی نافرمان ہو، اللہ اس چیز پر لعنت کرتا ہے جو اللہ کی نافرمان ہو، اللہ کی باغی ہو، اس پر اللہ اپنی لعنت کرتا ہے۔ جو درخت اللہ نے جہنم میں زقوم کا پیدا کیا، کیا وہ وہاں سے کہیں نکل بھاگا ہے کہ اس کو لعنتی قرار دے دیا؟ اللہ جس درخت کو، جس چیز کو بنایا ہے، جس طرح میں اسے لعنتی قرار نہیں دیتا۔ اللہ اگر لعنتی قرار دے گا تو انسانوں میں سے کسی کو لعنتی قرار دے گا، کیونکہ انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے اور ان کو دونوں راہیں، اچھائی اور برائی کی راہیں دکھا دی ہیں، اور ان کو پھر ان کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ چاہے وہ اچھائی اختیار کریں یا برائی اختیار کریں۔ اگر وہ رحمان والا رستہ، اللہ والا رستہ قبول کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اچھائی ہے، تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ اگر اللہ کی فرما برداری نہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو مغضوب ہو گئے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور درخت جو ہے یہ جس مقام پر اللہ نے کھڑایا ہے وہ وہیں کھڑا ہے، اس نے کوئی اللہ سے کوئی وہ نہیں کیا، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، وہ درخت کہیں نکل نہیں بھاگا۔ اس شجرہ سے مراد انسان ہیں، وہ ملعون ہیں، اور شجرہ پورا شجرہ نسب لعین ہے، شجرۃ الملعونۃ فی القرآن۔ آگے اللہ بات یہ کر رہا ہے وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم تو ان کو خوف دلاتے ہیں، ڈراتے ہیں آخرت کا خوف دلاتے ہیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، مگر ان میں کوئی اور نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، ان کی تو یہ سرکشی اور مزید بڑھتی ہے، تو بہت بڑی سرکش بن جاتے ہیں، بہت بڑے سرکش۔ ہم ڈراتے ہیں وَنُخَوِّفُهُمْ فما یزیدہم، مگر ان میں نہیں ہوتی زیادتی، مگر کیا ہوتا ہے انہیں بڑھتی ہے، ان کی سرکشی مزید بڑھتی ہے۔ آپ نے سن لیا، میں عرض کر رہا ہوں اس خواب کا، اس کا معراج سے ذرا برابر بھی اس آیت کا تعلق نہیں ہے، اس آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے معراج سے۔ معراج کے مطلب وہی پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور وہی ایک ہی آیت ہے 15 سپارے کی۔ میں انشاءاللہ العزیز بائبل سے بھی معراج کے مطابق بیان کر دوں گا کسی اور خطبہ میں۔ تو وہاں پر چلنے کا ہے لفظ، چلنے کا، دکھانے کا نہیں ہے۔ یہاں پر نا رویا التی ارائنا کا، وہاں پر دکھانے کا نہیں ہے، وہاں بھی ہوتا سبحان الذی، اور سبحان الذی الذی ارا عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے دکھایا اپنے بندے کو۔ تو ہم رویا سمجھتے، رویا، مگر وہاں یہ بات نہیں، یہ بات یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جس وقت ہم نے، اور جب ہم نے تجھے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، لوگوں کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے۔ او مولانا، او قرآن میں تدبر کرنے والے، او قرآن پڑھنے والے، درخت زقوم ہے جہنم میں، اللہ نے لوگوں کیوں گھیرا ہوا ہے؟ قصور لوگوں کا ہے تو لوگوں کو گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے تجھے فرمایا تھا کہ ہم نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے۔ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو گھیرا ہوا ہے۔
لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، تو پھر انہیں اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. لوگوں کو معلوم ہوا کہ لوگوں پر اللہ ناراض ہے. باعث بولنا اللہ کا ان ربک احاط بالناس وما جعلنا رؤیا لک، اور جو ہم نے تجھے خواب دکھایا ہے، جو دکھایا ہے الا فطرۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. یعنی جو خواب تو نے دیکھا ہے رسول کہ یہ سرکش لوگ تیرے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ سرکش لوگ تیری نبوت کے خلاف ہیں، یہ کفار کے متعلق بھی نہیں ہے بھائی، یہ بعد میں جو رسول کے بعد سرکش ہوئے وہ جو کر رہے ہیں، یہ ہے بھی شریعت المعلومہ فی قرآن مجید میں، اس کا تعلق معراج سے نہیں. پھر اللہ فرمانے والوں خوفہم، ہم تو انہیں ڈراتے ہیں، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، مگر ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ تو اور زیادہ سرکشی کرتا ہے. ایک ہمارے ایسا وہ ہو گیا نا بیچارہ، وہ امتحان کیا تھا دیکھنا یہ ہے کہ وہ امتحان کیا ہے، وہ آزمائش کیا ہے. اس کا ذکر سورہ عنکبوت کی دوسری آیت میں. پہلی آیت یہ ہے الف لام میم، دوسری آیت یہ ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا افلا یفتنون. ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا کہ ہم ایمان لے بس اسی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے. افلا یفتنون، کیا ہم اس کی آزمائش نہ کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا، تو ضرور ان کو بھی ہم آزمائیں گے. اللہ انہیں کوئی دیکھے گا اور دیکھے گا کہ کون ہے سچے پکے مسلمان اور کون جھوٹے ہیں. کیونکہ ان منافقوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایمان تو لے آئے، مگر وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، دراصل وہ ایماندار نہ تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تو ہمارا قانون ہے، میری یہ سنت ہے کہ میں ہدایت کرتا ہوں. جب لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں پھر میں ان کی آزمائش کرتا ہوں. تو ہم نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کی بھی آزمائش کی تھی. یہ اس آیت نمبر 60 بنی اسرائیل کی، اس میں بھی وہی ذکر آ رہا ہے، وہی آزمائش کا ذکر کہ ہم لوگوں کے لیے آزمائش ہے. تو سورۃ عنکبوت کی دوسری آیت میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا افلا یفتنون، وہاں بھی وہی بات ہے. تو آزمائش کرنا یہ اللہ کا قانون ہے، تو یہ آزمائش کے بارے ہے. تو وہ جو آیت نمبر 60 ہے وہ آزمائش کے بارے ہے. اب وہ جو آزمائش میں لوگ ناکام ہوئے، انہوں نے جو فتنہ پھیلایا، جو فساد برپا کیا، تو وہی خواب میں رسول کریم نے دیکھا. یہ لوگوں کی کارگزاری، یہ وہاں معراج کی بات نہیں ہے. ویسے معراج پر رسول کریم نے پورے احوال جو تھے اپنی امت نے دیکھ لیے، قیامت تک رجت تک دیکھ لیے، وہاں اللہ نے دکھا دیے. مگر یہاں پھر خواب بھی آیا، تو یہ ذکر خواب کا ہے. اور تیسری آیت جو جناب غامدی صاحب نے لی ہے، آپ خود حضرات خود غور کریں. اگر میری یہ خطبہ آپ تک پہنچے تو میں حیران ہوں. نہ غامدی تک پہنچتا ہے، نہ انجینئر تک، نہ اللہ جاری تک. پتہ نہیں یہ کہاں جاتے ہیں خطبات. میں بھی تو خطبات دے رہا ہوں. تو یہ اس نے غامدی صاحب نے کہا کہ ہوبا بالافق الاعلیٰ، کہ اس نے اسے بہت بلندی پر آسمان کے کنارے پر دیکھا. اور پھر ثم دنا فتدلی، یہ میں سورہ نجم کی آیات پڑھ رہا ہوں. ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا تو اور زیادہ نزدیک ہو گیا. وہ جلوہ نما ہوا، اس نے اپنا جلوہ دکھایا. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، بس 2 کمانوں کے فاصلے پر تھا. بھئی کمان آپ نے شاید نہیں دیکھی، وہ اس وقت کمانیں بنتی تھی نا جب جنگ کرتے تھے، تو یعنی 2 کمان کے فاصلے پر آ گیا. او ادنیٰ، یا اس سے بھی زیادہ قریب، وہ نزدیک تھا. یہ جو پہلی وحی ہوئی نا حضرت محمد مصطفیٰ کو، اس وحی کا ذکر ہو رہا ہے جو رسول نے ذکر کیا کہ میں نے ایسے سے دیکھا. تو لوگوں نے اعتراض کیا. رسول تو اللہ فرما رہا ہے نہیں، یہ جو تمہارا دوست ہے نا، ما ضل صاحبکم وما غوی، نہ نعوذ باللہ من ذلک یہ گواہ ہے، یہ نہ تو گمراہ ہے اور نہ یہ کوئی
بہک گیا ہے، یہ بہکتا بھی نہیں، یاد رکھو یہ بہکتا نہیں، یہ بہکے نہیں ہیں، وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنے آپ بھی بات نہیں کر رہا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وہی کچھ ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ معہ شدید القوا، اللہ معہ شدید القوا ذو مرۃ، اور اس کو سخت طاقت والے نے سکھا دیا ہے، واہ بالافق ہاں فاستویٰ، پھر وہ کھڑا ہوا، واہ بالافق الاعلیٰ، وہ آسمان پر بلند کنارے پر تھا، یعنی یہ فرشتہ کی بات، حضرت جبرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہ معراج کی بات اس میں نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہے آگے، وہ اللہ آگے جو فرما رہے ہیں ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین اور ادنا، قاب قوسین کے یعنی کہ دو کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم فاصلے پر تھا، فاوحی الی عبدی ما اوحی، پھر اپنے بندے کی طرف اس نے وحی کی جو وحی کی، ما کذب الفؤاد وما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، تو رسول کریم کے دل نے جھوٹ نہیں جانا، جو کچھ وہ فرشتہ کہہ رہا تھا رسول کریم سچ سمجھ رہے تھے۔ افتمرونہ علی ما یری، آگے بات یہ ہے بلقد رأوہ نزلۃ اخری، اور انہوں نے وہ جلوہ دو بار دیکھا، دوسری بار بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہی، کیونکہ سدرۃ المنتہی اوپر آسمان اوپر ہے جہاں بھی ہے، کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر، خدا معلوم چوتھے پر ہے یا ساتویں پر ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، سدرۃ المنتہی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا ہے، علماء بھی کہتے ہیں۔ جو اللہ فرما رہے ہیں ان سے دوسری بار سدرۃ المنتہی پر دیکھا، یعنی پہلے زمین پر دیکھا، رسول کریم کو ایسے نظر آیا جیسے افق کہتے ہیں جو کنارہ زمین کا، زمین کے ساتھ جو آسمان لگتا ہوا نظر آئے، جہاں آسمان زمین کے ساتھ لگتا ہوا نظر آتا ہے اسے افق کہتے ہیں، تو افق کے بالکل نزدیک نہیں، افق کے اوپر بلندی پر رسول کریم نے دیکھا جبرائیل کو، تو پھر وہ کھڑا ہوا اور اس یعنی وہ جبرائیل کھڑا ہو گیا، تو پھر اس نے سکھایا رسول کریم کو، تو رسول کریم کو مطلب اللہ فرما رہا ہے نہ تو اس کی آنکھ جھپکی ہے کہ ایک نظارہ نہ ہو مگر انسان کو نظر آتا ہے تو اسے ہم آنکھ جھپکنا کہتے ہیں، اور نہ وہ بہکے ہوئے ہیں، بالکل انہوں نے ٹھیک دیکھا ہے، اور اس کی طرف وحی کی گئی، اس فرشتہ وحی لے کر آئے، جس وحی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کو پھر اللہ فرما رہا ہے دوسری بار سدرۃ المنتہی پر بھی دیکھا، یہ خواب میں نہیں دیکھ رہے تھے سدرۃ المنتہی پر، یہ جب پہنچے آسمان پر تو سدرۃ المنتہی پر دیکھا۔ تو میں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اب بات یہ ہے کہ جہاں تک وہ ہے بائبل مقدس کی، جناب نے ہم صاحب نے یہ فرمایا کہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کا، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم نے خواب دیکھا، یہ تو اس کا قرآن مجید کا مطالعہ تھا۔ اللہ اسریٰ بعبدہ فرماتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ خواب میں دیکھا، اور خواب آیت نمبر 60 میں لایا، وہ اس آیت کو پڑھ کر اس طریقے سے اپنی بات کو پورا کیا کہ دیکھیں یہاں پر خواب کا ذکر ہے، وہ آیت نمبر 1 ہے، یہ آیت نمبر 60 ہے، کیا مطلب ہے؟ وہاں ایک آیت میں ذکر کر کے معراج کا، پھر اللہ اور باتیں شروع کر دی اور آیت نمبر 60 میں آ کر بیان کیا، تو اب جو بعد میں جو اس آیت نمبر 1 کے بعد جو آیات ہے وہ یہ ایک مسلسل بیان نہیں ہے معراج کا، وہ معراج کے واقعات سے بعد کی آیات میل نہیں کھاتی، تو اس طرح ان آیات کو ان کو کیوں مطلب الگ الگ کیا گیا، اور جو سورت نجم میں آیات ہیں وہ بھی معراج کے متعلق نہیں ہیں، وہ تو ہیں کہ آسمان کے کنارے پر دیکھا تو آپ زمین پر موجود تھے تو جبرائیل کو آسمان کے کنارے پر دیکھا، تو وہ آیت جو تھی وہ مقصد وہ تھی، اور یہ جو دوسری بار دیکھا ہے یہ عندہ سدرۃ المنتہی، جو سدرۃ المنتہی پر عندہ جنت المأویٰ، کہ وہاں پر جنت کے پاس جنت مأویٰ بھی ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور وہ چھا رہا تھا سدرہ پر، یعنی اس کا نور جو تھا نا وہ سدرہ پر چھا رہا تھا، تو چھایا ہوا تھا، ما ذاق البصر وما طغی، نہ تو حضرت رسول کریم کی کوئی آنکھ جھپکی، وما طغی، اور نہ کوئی حد سے بڑی کوئی چیز بڑھ گئی، لقد رأى من آیت ربہ الکبریٰ، تو اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانی دیکھی، بہت بڑی نشانی، یہی فرشتے کو دیکھا، اس کے نور کو سدرۃ المنتہی پر چھائے ہوئے دیکھا،
تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اس پر حضور نبی کریم کو دل کو ایسا اطمینان قلب ہوا کہ باقی یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے، اور اسے اپنی نبوت کا یقین ہو گیا، تو وہ پھر تبلیغ کے لیے کاربند ہو گیا۔ یہ ہے میرے عزیز جو معراج رسول کریم کو جسمانی ہوا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو چڑھایا۔ اور جہاں تک مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس سے مراد یہی مسجد ہے جو فلسطین میں ہے۔ وہ نہیں بھائی نہیں، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ اقصیٰ کے معنی ہے کنارے والی مسجد۔ تو وہ کنارے والی مسجد جو ہے دنیا جیسے زمین گول ہے، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں زمین گول ہے، یعنی یہ گیند کی طرح ہے، اسی طرح زمین میں جو سیارگان ہیں، جو ستارے ہیں، کواکب ہیں، یہ تمام کے تمام ایسے دائرے کے اندر ہیں، یعنی پوری کائنات بھی گول ہے، کہ دائرہ کھینچا گیا ہے، یہ سب اس دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو زمین جو ہے یہ دائرے کا نچلا حصہ ہے، جہاں نیچے ثنائے قدرت نہیں ہے، زمین کے نیچے مزید ثنائے قدرت نہیں ہے۔ اور زمین کے اوپر پھر جب چلتے ہیں جو آخری مسجد، چاہے وہ آپ چوتھا آسمان سمجھیں، آٹھواں سمجھیں، ساتواں سمجھیں، جو بھی سمجھیں، وہ آخری مسجد ہے، وہاں پر جو ہے مسجد، کیونکہ وہ اوپر کے کنارے والی ہے، یہ زمین یہ نچلا کنارہ ہے، جو اوپر کائنات کی چوٹی پر جو کنارے والی مسجد ہے اس کو مسجد اقصیٰ فرمایا گیا، کیونکہ اقصیٰ کے معنی کنارے کے ہوتے ہیں، تو وہ ہے مسجد۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعہ ہے معراج کا، تو یہ معراج جو میں نے بیان کیا ہے، تو اس معراج سے مراد جسمانی معراج ہے۔ تو آپ کو یقین کرنا چاہیے، اگر آپ یقین نہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی قدرت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اہل سنت والے نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ رجب ہوگی، قیامت سے پہلے فوج در فوج انسان اٹھائے جائیں گے، ظالم سے ظالم اٹھائے جائیں گے، مظلوم لوگ بھی اٹھائے جائیں گے، اسے رجب کہتے ہیں۔ اہل سنت حضرات باقی فرقہ یہ ہم شیعہ لوگ کہتے ہیں، اور باقی لوگ کہتے ہیں نہیں رجب کریں گے، کیونکہ ان کو یقین ہی رہتا ہے۔ یہ تو ایسے قیامت کا ایسے مان گیا ہے، دل سے یہ یقین نہیں کرتے۔ اگر دل سے ان کو یقین ہو تو یہ کہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے رجب نہ ہونے کی۔ میں یہ رجب کی دلیل پہلے رجب بیان کر چکا ہوں، میں نے بائبل سے دلیلیں دی ہیں، بائبل مقدس سے اور قرآن مجید سے بھی دلیلیں دی ہیں۔ قرآن مجید کے دلیل کو مولوی صاحب اتار کر ضائع کر دے گا، کیونکہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے، مگر جو بائبل ہے، انجیل ہے، تورات ہے، وہ تو عیسائیوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ شیعہ کا نہ تھے، جو کہ انہوں نے بیان کیا میں نے وہ بھی بیان کر دیا۔ تو اس لیے میں نے رجب کو بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے۔ آج میں یہ خطبہ نمبر میرا دوسرا ہے معراج پر، میں نے واضح طور پر بیان کر چکا ہوں کہ بھائی رسول کریم کو جسمانی معراج ہوئی۔ یہ تو پہلی آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے، یہ اسی سے لفظ اسریٰ سے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ سے ناظرین اجازت چاہتا ہوں، آپ پر اللہ کی رحمت، برکت و سلامتی نازل ہو۔ تو مجھے تو سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ میری تقریریں بھی سنیں، ان کی بھی سنیں، موازنہ خود کریں کہ کون سچ کہتا ہے۔ اگر آپ کو میرا اعتراض ہو مجھ پر، تو میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے نا، وہ تو ہے 0346 66 30 859۔ ویسے اسی موبائل میں، اسی واٹس ایپ موبائل میں ایک اور نمبر ہے 0334 11 51 195، اور تیسرا میرا موبائل ہے چھوٹا موبائل، تو یہ موبائل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یہ موبائل ہے، یہ جو چھوٹا موبائل ہے اس میں 0315 60 96 711 نمبر ہے، یہ ٹیلی نام میں ہے۔ تو آپ اس موبائل پر مجھے بات کر کے آگاہ کر سکتے ہیں، یا اس جو میرا وہ واٹس ایپ ہے اس پر مجھے پیغام دے سکتے ہیں، واٹس مطلب کال کر سکتے ہیں کچھ، تو آپ